بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے چینل کے جو ڈی مانیٹائز کیا گیا تھا اس کی ختم ہونے میں، یعنی چینل کا دوبارہ مانیٹائز ہونے میں تقریباً 3-4 دن باقی ہیں، یعنی 1 فروری سے وہ دوبارہ مانیٹائز ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف پر مکمل طور پر پابندی کی باتیں ایک مرتبہ پھر کچھ حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے بعد کسی پابندی کا سامنا ہے، اور یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا جو انتخابی نشان بلا ہے وہ تو چلا گیا، لیکن ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ جماعت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران کے علاقے ساراوان، وہی علاقہ ہے جہاں پہلے حکومت پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک حملہ کر کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ اب اس علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 9 جو افراد ہیں پاکستانی شہری، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 افراد زخمی ہیں، اور یہ تمام کے تمام پاکستانی مزدور ہیں جو ایران میں محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قانونی طور پر وہاں پر مقیم تھے، لیکن یہ ہیں پاکستانی شہری۔ کوئی پنجاب سے زیادہ تر ان کا تعلق ہے، علی پور جو ہے مظفر گڑھ میں، وہاں سے، کوئی فیصل آباد سے ہے، تو لودھرا سے۔ تو یہ بنیادی طور پر محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور ایران کے مابین کافی زیادہ کشیدگی اور مخاصمت چل رہی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے وزراء جو ہیں وہ سفیر جو ہیں وہ اب دوسرے ممالک میں واپس بھیج دیے گئے۔ ان پہلے بلا لیا گیا، پاکستان سے ایران کے سفیر کو واپس بھجوا دیا گیا، اب وہ اپنے اپنے سفارت خانوں میں موجود ہیں۔ تو ایران کی حکومت نے واقعے کی تصدیق تو کی ہے، لیکن کہا ہے کہ جی یہ نامعلوم گروپ نے یہ کارروائی کی ہے، اور یہ جو ہے کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری جانب پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اور وزارت خارجہ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو سانحہ ہے یہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھانے کی ایک کوشش یا سازش ہے۔ بہرحال یہ 9 پاکستانی افراد اس میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ خون رائے گاں نہیں جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک مرتبہ پھر یہ تلوار لٹک رہی ہے یا لٹکا دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی پابندی لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ اگر سانحہ 9 مئی جو بڑے سنگین قسم کے جو ہیں وہ مقدمات ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے اوپر، اسی طرح یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جسے ہم سائفر کیس کہتے ہیں، یہ بھی انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اگر ان 2 کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور دیگر جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، ان پر بھی یہ کیسز ہیں، اگر ان لوگوں کو سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد، کیونکہ یہ دیکھیے یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے دونوں کیسز میں، ایک جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اور اس میں آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، آپ کو 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔
یہ تو جج پر منحصر ہے کہ وہ استغاثہ اپنے جو کیس ہے وہ کس طرح ثابت کرتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو جو 9 مئی والا جو معاملہ ہے تو وہاں پر بھی 14 سال قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، 7 سال قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومت پاکستان جو اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا مقصود ہو تو اس کے خلاف فیڈریشن یعنی وفاقی حکومت عدالت میں جاتی ہے، کوئی عام شخص اس پر پابندی لگوانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں پہلے بھی ایک معاملہ ہے وہ جو ممنوع فارن فنڈنگ کیس ہے، اس میں بھی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں سے $1 بھی پیسہ نہیں لے سکتی، یا جو دیگر کمپنیوں سے تو پاکستانی کمپنیوں سے بھی پیسہ نہیں لے سکتی، لیکن غیر ملکی انڈیویجول سے بھی پیسہ نہیں لے سکتی، یعنی کسی انڈین سے، کسی US سٹیزن سے، کسی اور ملک کے شہری سے۔ تو وہ بھی ایک کیس آلریڈی موجود ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو یہ الیکشن کے بعد کوئی جو بھی نئی حکومت آئے گی تو اس جماعت کو اب ختم کرنا مقصود ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے یہ جماعت قائم نہ رہے، اس کے بعد کسی اور نام سے انصاف تحریک کے نام سے وہ پارٹی بنا لیں گے۔ کیونکہ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ 1974 میں شاید نیشنل عوامی پارٹی، جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی، خان عبدالغفار خان، ولی خان اور بھی اس میں بہت سے رہنما تھے، اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور پھر اس پارٹی کا نام عوامی نیشنل پارٹی رکھ دیا گیا تھا، یعنی ANP جسے آج کل ہم جس نام سے جانتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف وہ انصاف تحریک ہو سکتی ہے۔ تو لیکن یہ پابندی لگنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی اگر باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن آنے والے انتخابات میں ثابت ہو جائے گا کہ آگے ہمارے مقتدر حلقے اس سیاسی جماعت یا اس کے رہنماؤں یا اس کے منتخب ہونے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔